آج یوسف کے تذکرہ ہو تو اس حوالے سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد آیا جی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچ گئے جی اور ملاقات ہو گئی تو انہوں نے بیٹے سے گلہ کیا کہ 40 سال کا طویل عرصہ گزر گیا اور تو یہ کنان کہاں ہے، مصر سے کتنی دور ہے کنان، جی تو نے اطلاع کیوں نہیں کی، مجھے خط کیوں نہیں لکھ دیا کہ تو یہاں ہے، اور میں رو رو کے میری آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی، تو نے ایسا کیوں کیا؟ بیٹے سے یہ بات کی. اچھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو تہ خانے میں لے گئے، محل کا تہ خانہ تھا، اس تہ خانے میں لے گئے، اور وہ تہ خانہ جو ہے بوریوں کی بوریاں اور کاغذوں سے بھری ہوئی ہیں. اچھا. تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ ابا جان یہ خطوط ہیں، میں روزانہ آپ کو خط لکھتا تھا اور پوسٹ کرنے کے لیے جیسے ہی جاتا تو جبرائیل آ جاتے تھے. کہا کہ اللہ نے منع کیا پوسٹ نہیں کرنا. سبحان اللہ. میں یہ خط رکھ دیتا تھا، یہاں تک کہ بوریوں روزانہ خط لکھتا تھا آنکھوں سے. 40 سال کے خط، 40 کو 365 سے ضرب دے دیا، اتنے خط، کتنے خط ہوں گے جی. اور کہتا میں آنکھوں سے آنسو میرے بہتے تھے، دل فگار ہوتا تھا، آنکھیں اشکبار، اور میں لکھتا تھا کہ آپ کو میں بتاؤں میں یہاں ہوں، کیونکہ آپ کی محبت اور تڑپ کا مجھے اندازہ تھا کہ ابا کی کیا حالت ہوگی. لیکن جبرائیل آ کے مجھے روک دیتے تھے. یہ سارے اتنے عرصے کے یہ سارے خط ہیں، تو میں اس لیے ایسا کیا. پھر یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا سے کہا کہ ابا آپ اتنا کیوں روتے تھے؟ اگر دنیا میں ملاقات نہیں ہو سکتی تھی تو آخرت میں ہو جاتی، ہم وہاں مل لیتے، تو آپ اتنے بے چین کیوں تھے؟ تو حضرت یعقوب نے عجیب بات فرمائی، کہا کہ بیٹا اگر مجھے یہ پتہ چل جاتا کہ تو کسی مسلمان کے گھر میں پرورش پا رہا ہے اور مشرک کے گھر میں تیری تربیت نہیں ہو رہی تو میرے دل کو تسکین ہو جاتی کہ یہاں نہیں تو آخرت میں ملنے گے. لیکن مجھے یہ خوف طاری تھا کہ کسی مشرک کے گھر میں اگر تیری پرورش ہو رہی اور تو مشرک مرا تو آخرت میں بھی ملاقات نہیں ہوگی. واہ، یہ غم مجھے کھا رہا تھا. دیکھیے یار نبیوں کے لیے جنت ہوگی اور مشرکین کے لیے جہنم، تو کہا آخرت میں بھی میری ملاقات نہیں ہوگی. تبھی یہ صورتحال تھی اور میں روتا تھا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ اسرائیل ملک الموت سے ملے تو ملک الموت سے کہا کہ تو نے یوسف کی روح قبض کی ہے؟ جی. تو ملک الموت نے کہا نہیں، میں نے یوسف کی روح قبض نہیں کی. تو جب یہ پتہ چل گیا کہ یوسف زندہ ہے، مرا نہیں ہے، تو ان کا غم اور بڑھ گیا اور دن رات اور رونے لگ گئے کہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا اور کس کے گھر میں وہ تربیت پا رہا ہوگا. کہا کہ اس غم نے مجھے جو ہے نا سونے نہیں دیا اور میری ہڈیاں گلا دی. تو لیکن عزیز یوسف نے کہا کہ میں کیا کرتا، میں تو چاہتا تھا آپ کو اطلاع کروں، لیکن اللہ کا منشا یہی تھا کہ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ تڑپتے رہے، اور اللہ نے اسی تڑپ کے نتیجے میں پھر دونوں کو کیا مقام عطا کیا کہ یوسف کو اس وقت کا بادشاہ بھی بنایا اور یعقوب کو روحانی مقام وہ عطا فرمایا کہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں 10 نبیوں کے علاوہ باقی سارے نبی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے آئے. واہ، سبحان اللہ. یعنی اتنا بڑا امتحان لیا اور کتنا بڑا مقام عطا کیا کہ 10 نبی مائنس کر دیں 1,24,000 میں سے، باقی سارے کے سارے نبی یعقوب کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ یوں مقام جب دیتا ہے، مصائب آتے ہیں، صبر جب بندہ کرتا ہے تو اللہ پھر منزل عطا کرتا ہے.